والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، معاشرہ اور سماج کو درست کرنے کے لیے ملت کا ایک اہم ترین طبقہ جو نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، وہ گزشتہ جمعہ ذکر کیا گیا. اور سماج اور معاشرے کو درست کرنے کے لیے کن کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ذکر کرنے کے اور مزید ان باتوں کو بیان کرنے کی اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا تھا. صرف نوجوان نہیں بلکہ ملت کا ہر فرد، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو خرابیوں سے اور غلطیوں سے، بد اخلاقیوں سے، خلاف تہذیب کاموں سے اور خلاف شریعت کاموں سے کیسے بچانے والا بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کرنے کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے اور جس درجہ ہم کرنے کے قابل اور لائق ہیں، کس درجے ہم کرنے کے ذمہ دار بنیں گے اور کیسے ہم اپنے معاشرے کو درست کرنے کے لیے اپنی فکر کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی توانائی کو لگانے والے بنیں گے، اس کا جائزہ لیتے رہنا اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر مسلمان اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا تو پھر وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے سماج و معاشرے کو درست کرنے کے قابل بنایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نظر انداز کر کے دنیا میں جیتے رہے، جس کے نتیجے میں معاشرہ بھی خراب ہوا، نسلیں بھی خراب ہوئی اور سماج بھی بگاڑ کی راہ پہ جاتے رہا. تو یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے کام ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو مسلمانوں کو عمومی طور پر کرنا ہے. اس میں نوجوان بھی ہے، مرد حضرات بھی ہے، عورتیں بھی ہے. ان کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو دائرہ دیا ہے، اس دائرے میں، اس اختیار اور حدود میں رہتے ہوئے اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کرنا ضروری ہے. ورنہ جس تیزی کے ساتھ آج دنیا بھاگ رہی ہے اور بے دینی کا سیلاب بلکہ طوفان آیا ہوا ہے اور انسانوں کے ایمان کو، عقیدوں کو، اعمال کو کمزور کرنے کی جس طرح فکر اور کوشش کی جا رہی ہے، اگر ان حالات میں بھی ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے نہیں بنیں گے تو پھر ایمان کے جو لٹیرے ہیں وہ ہمارے اندرون سے ایمان کو نکال کر دم لیں گے. اور ان کی محنتوں کا انتہا، ان کی محنتوں کا اختتام اسی پر ہے کہ مسلمان کو ظاہر میں مسلمان رکھا جائے لیکن اندرون سے ایمان کی روح کو نکال لیا جائے. وہ ظاہر میں نظر آنے والا مسلمان ڈھانچہ ہو لیکن اندرون میں ایمان کی عظمت اس کے دل میں نہ ہو، ایمان کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، ایمان کی قدر و منزلت اس کے دل میں نہ ہو. وہ اعمال سے بھاگنے والا، وہ شریعت کی تعلیمات سے دور رہنے والا، وہ سنتوں والی زندگی سے اپنے آپ کو بچانے والا ایسا بنے. ایسی محنت اس وقت دنیا میں کی جا رہی ہے اور ایسی محنت میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے
چونکہ ہم مسلمان جن کے سینوں میں جیسی محبت ایمان کی ہونا چاہیے اور جیسی قدر و منزلت ایمان کی ہونا چاہیے ویسی قدر و منزلت اس وقت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس لیے ضروری ہے کہ صرف نوجوان نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو ذمہ دار قسم کے افراد ہیں وہ بھی ان چیزوں کا جائزہ لینے والے بنے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بغیر کسی قربانی دیے ہوئے اور بغیر کسی مجاہدے کو برداشت کیے ہوئے ایمان کی نعمت اور دولت سے سرفراز فرمایا۔ اور ہم سے شریعت کا جو مطالبہ ہے وہ یہ مطالبہ ہے کہ تم اس ایمان پہ صحیح معنی میں چلنے والے بنو، اس دین پر عمل کرنے والے بنو، جب اللہ کی جو مرضیات ہیں ان مرضیات کو پورا کرنے والے بنو، جب اللہ کی نامرضیات ہیں ان نامرضیات سے بچنے والے بنو، یہ جاننے والے بن جاؤ کہ کیا حلال ہے، یہ جاننے والے بن جاؤ کہ کیا حرام ہے، یہ جاننے والے بن جاؤ کہ کیا کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ جاننے والے بن جاؤ کہ کیا کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو تو تم دنیا میں رہو گے، کامیاب رہو گے، اور دنیا سے جاؤ گے تو کامیاب ہو کر دنیا سے جانے والے بنو گے۔ تھوڑا سا اگر ہم اس ایمان کی عظمت کو سمجھنا ہے تو حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کیسے مجاہدوں کے ساتھ انہوں نے ایمان حاصل بھی کیا اور ایمان پہ وہ لوگ قائم بھی رہے، اور ہر طرح کی تکلیف کو جھیلتے ہوئے، ہر طرح کی اذیت کو برداشت کرتے ہوئے اور بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہوئے ایمان سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک صحابی جن کا تذکرہ ہم لوگ عموماً سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب زندگی ان کی عطا فرمائی تھی اور زندگی میں غیر معمولی کشش بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں خاص کر نوجوانوں کے لیے تو بہت زیادہ، کم عمر انسانوں کے لیے تو بہت زیادہ، مردوں کے لیے تو بہت زیادہ سبق پیغام رکھا ہے کہ کیسے اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے اپنی ساری خواہشات کو، اپنی ساری تمناؤں کو قربان کر کے محمد رسول اللہ کے غلام بن کر دنیا سے کامیاب و کامران ہو کر گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والے، اور عین جوانی کی حالت میں 27 سال اس کی قریب عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس حال میں اسلام قبول کیا کہ وہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے سب سے بہترین نوجوان شمار کیے جاتے تھے، بہترین خوشبو استعمال کرنے والے، بہترین کپڑے پہننے والے، سب سے معیاری عطر لگانے والے، سب سے معیاری پرفیوم یوز کرنے والے، اور اچھے انداز میں بالوں کا اسٹائل اختیار کرنے والے، اور بہترین انداز میں اپنے دوستوں کی مجلسوں کو جمانے والے اور بات چیت کرنے والے، اور جہاں بیٹھتے وہاں لوگوں کا دل موہ لیتے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عجیب و غریب کشش، جاذبیت اور ان کے اندر ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ان کے دوست جو نوجوان ساتھی تھے وہ انتظار میں رہتے تھے کہ آج مصعب کون سے کپڑے پہن کر آیا دیکھیں گے، آج مصعب کون سی خوشبو لگا کر آیا، آج ہم لوگ اس کو دیکھیں گے، محسوس کریں گے، آج مصعب کے بالوں کا انداز کیسا ہوگا، کس ہیئر اسٹائل کے ساتھ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے گا دیکھیں گے۔ وہ مالدار گھرانے کے اکلوتے بیٹے تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور ماں انتہائی امیر زادی ماں تھی، ہر طرح کا ناز و نعم، اور ایک بھی ان کے بھائی تھے، ہر طرح کا ناز و نعم، ہر طرح کی سہولتیں، سب کچھ ان کو حاصل تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے چھپ کر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا اور اقرار کر لیا تھا کہ آپ محمد رسول اللہ ہے، آپ ہی کے ہاتھ پر میں اسلام لایا ہوں اور آپ ہی کی غلامی میں، آپ ہی کی تابعداری میں جیوں گا۔ یہ عہد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کر لیا تھا، اور چھپ کر صحابہ اکرام کو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی، یہی ہدایت تھی کہ تم خاموشی کے ساتھ عمل کرتے رہو اور خاموشی کے ساتھ اعمال انجام دیتے رہو۔ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ علی الاعلان تم ان کاموں کو انجام
لینے والے بنو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموشی کے ساتھ اعمال کرتے رہے، لیکن ایک مرتبہ ان کی ماں نے ان کو دیکھ لیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کی ماں نے دیکھ لیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ماں نے ڈانٹا، مارا، غصہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن حضرت مصعب بن عمیر واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے قبیلے خاندان والوں کو جمع کر لیا اور جمع کر کے کہا کہ مصعب بھی بے دین ہو گیا ہے اور محمد کے دین کو قبول کر چکا ہے، لہٰذا سارے قبیلے والوں نے سمجھایا۔ اس کے بعد ماں نے ڈانٹ کر یہ کہا کہ ہم تمہاری ساری سہولتیں، ساری ناز و نعم کی زندگی چھین لیں گے اور تم کو یہاں سے نکل جانا پڑے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر تیار ہو گئے، ان کو رسیوں سے باندھ کر رکھ دیا گیا۔ پوری عیش و عشرت کی زندگی، سارے سامان راحت، سارے سامان عیش و عشرت، سب کچھ چھین لیا گیا، لیکن حضرت مصعب بن عمیر کسی طرح تیار نہیں ہیں اور کسی طرح بچ بچا کر اپنے گھر سے نکل گئے۔ اور نکلنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی صحابہ کرام کو جو حبشہ جانے کا حکم دیا تھا ہجرت کر کے، تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے اور وہاں گئے، جا کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد پھر بعد میں واپس آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ کرام نے ان کو آنکھ اٹھا کر دیکھا، اس کے بعد صحابہ کی نگاہیں نیچی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اللہ کے نبی نے بھی حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا اور محبت کے ساتھ دیکھتے رہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وجہ سے آنسو آ گئے صحابہ کی آنکھوں میں اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں کہ وہ مصعب بن عمیر جو اسلام لانے سے پہلے مکے کی جس گلی سے گزرتے تھے تو خوشبو آیا کرتی تھی، مکے کے جس راستے سے گزرتے تھے نوجوان کھڑے ہو کر جن کے لباس کو، جن کے کپڑوں کو، جن کے بالوں کو، جن کی خوشبوؤں کو دیکھا کرتے تھے، وہ مصعب بن عمیر اسلام لانے کے بعد اس حال میں نبی کی مجلس میں آئے ہیں کہ ایک چادر پرانی اپنے جسم پہ اوڑے ہوئے ہیں اور چادر پھٹی ہوئی ہے تو پیون لگا ہوا ہے اور ایک جگہ پیون چمڑے کا لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کو ان کی یہ ادا دیکھ کر یہ کیفیت طاری ہو گئی اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ کو بھی یاد آ گیا کہ مصعب نے کیسے ناز و نعام کا دور گزارا تھا، کیسے تمناؤں کو پورا کیا تھا اور کیسے خواہشوں کو انہوں نے پورا کر کے زندگی گزاری تھی۔ تو بہرحال یہ اس وقت جب مجلس میں آئے تو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے مصعب بن عمیر سے زیادہ مکہ میں کسی نوجوان کو نہیں دیکھا جو بہترین کپڑے پہنتا ہو، لیکن اس نے دین کے لیے، اسلام کے لیے ان ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ پھر یہی مصعب بن عمیر جب مدینہ منورہ سے پہلے کچھ لوگ آئے اور جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور دوسری مرتبہ آئے، پھر جب وہ جانے لگے تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے گزارش کی کہ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک سفیر کا، ایک نمائندے کا، ایک معلم کا انتظام کر دیجئے جو ہم کو مدینے میں دین سکھائے، جو ہم کو مدینے میں اسلام سکھائے، جو ہم کو مدینے میں آپ کی تعلیمات سکھانے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام میں اس نوجوان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کیا جس وقت ان کی عمر اس وقت تقریباً 37 سال کی عمر تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو منتخب فرمایا اور یہ کہا کہ جاؤ مصعب اب مدینے میں تم کو نیابت کرنا ہے میری، جہاں پر ابھی اسلام نہیں پھیلا تھا، اسلام نہیں پہنچا تھا، وہاں جا کر اسلام پھیلانا ہے اور اسلام کو عام کرنا ہے۔ یہ اسلام میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے سرشار تھے کہ وہ گئے اور انہوں نے صرف تھوڑے ہی چند مہینوں کے اندر پورے مدینہ منورہ میں اسلام کو ایسے پھیلایا کہ مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا کہ جہاں اسلام نہیں پہنچا ہو۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کی محنت کا نتیجہ ہے اور وہ مصعب بن عمیر کوئی آخری عمر کے مسلمان نہیں تھے، نوجوان مسلمان تھے اور وہ مسلمان تھے کہ جنہوں نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی، جنہوں نے بڑے بڑے مزے کی زندگی گزاری تھی، لیکن دین کے لیے، اسلام کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنا قاصد بنایا۔ وہ مدینہ منورہ میں آئے اور صحابہ کرام پہ وہاں پر مدینہ کے مسلمان انسانوں پر محنت کی اور اسلام اتنا عام، اتنا پھیل گیا کہ وہاں سے تقاضا شروع ہو گیا کہ اللہ کے نبی آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائیے۔ پھر اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے۔ اس کے بعد جب غزوہ احد ہوا، غزوہ بدر میں بھی اللہ کے نبی نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو دیا اور غزوہ احد کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کیسے دیوانے اور کیسے دین کے لیے مر مٹنے کی تمنائیں اور نبی کی غلامی میں فنا ہو جانے کی خواہشیں لے کر یہ لوگ جیتے تھے۔ کبھی
کبھی ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آج میری زندگی کیسی بے دینی کی گزر رہی ہے، میں کیسے نمازوں کو چھوڑ کر، سنتوں کو پامال کر کر، دین کو نظر انداز کر کے جیتا ہوں، اور وہ کیسے دنوں میں تمنائیں لے کر جیتے تھے کہ زندگی جاتی ہے جائے لیکن اللہ کے نبی کا دین سربلند ہو جائے، اللہ کے نبی کا پیغام انسانوں تک پہنچ جائے، بس یہ تمنائیں ان کے دلوں میں تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرحلہ وہ آیا کہ لوگوں میں افراتفری مچ گئی، اور یہ خبر پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے۔ وہ اللہ کے نبی شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ حضرت مصعب بن عمیر کو جو اللہ کے نبی نے جھنڈا دیا تھا، ایک دشمن نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمان بھاگ رہے افراتفری کے عالم میں ہیں، تو اس نے سیدھا ان کے سیدھے ہاتھ پر جس میں جھنڈا تھا حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے دائیں ہاتھ پہ جھنڈا لیا، اس نے دائیں ہاتھ کو مارا، دائیں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے دونوں مہنوں کو قریب کر کے جھنڈا اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد اس دشمن نے ان کے سینے پہ نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے اور نیچے گر گئے۔ دوسرے صحابی آئے اور فوری جھنڈا اٹھا لیا، تو جس نے مارا تھا وہ یہ کہنے لگا کہ میں نے محمد کو مار دیا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ حضرت مصعب اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو، اپنی چال ڈھال کو، اپنے لباس کو، اپنے بالوں کو نبی کے مشابہ اس درجے بنا لیے تھے، دشمن یہ سمجھا کہ یہ اللہ کے نبی کو اس نے مار دیا ہے، اللہ کے نبی کو اس نے شہید کر دیا ہے، اور وہ جا کر اپنے لوگوں میں اعلان کرنے لگا کہ میں نے محمد کو شہید کر دیا ہے۔ وہ محمد کو اس نے شہید نہیں کیا تھا، بلکہ محمد کے غلام سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے حملہ کیا تھا، جو پورا سر کے پاؤں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک محمد رسول اللہ کی غلامی میں، آپ کی تابعداری میں، آپ کی فرمانبرداری میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر یہ حالت ان کی ہوئی، بہرحال مسلمان شہید ہوئے، جنازے تلاش کیے جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا جنازہ آیا، وہی ایک چادر تھی ان کے پاس۔ جب اس چادر کو کفن کے لیے استعمال کیا جانے لگا تو چادر اتنی چھوٹی تھی کہ پورے کفن کے لیے بھی برابر نہیں ہو رہی تھی۔ اگر سر چھپاتے تو پیر کھل جاتے، پیروں کے نیچے کھینچا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چادر کو سر کی طرف کھینچ دو اور سر چھپا دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ اس طرح اس مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا دنیا سے جنازہ اٹھا، اور تاریخ میں انہوں نے بتایا کہ غلامی، فداکاری، محبت، جانثاری اور نبی کے دین کے لیے کیسے قربان ہوا جاتا ہے۔ جو ناز و نیام کو چھوڑنے والا، بہترین کھانوں کو قربان کرنے والا، اچھے کپڑوں کو قربان کرنے والا، اچھی زندگی کو قربان کرنے والا، صرف نبی کی غلامی کے لیے اپنے آپ کو سارا کا سارا فنا کر دیا۔ اور آج مجھے اور آپ کو ایسی بڑی بڑی قربانیاں دینا نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا میرے اور آپ سے شریعت کا جو مطالبہ، جو شریعت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دین کو لانے والے بنے، شریعت میں دین کو لانے والے بنے۔ ہم جانے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، نبی کی تعلیمات کیا ہے۔ میں نے جو اس سے پہلے کہا تھا اور شروع میں بھی کہا تھا کہ آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کی عظمت نہیں ہے۔ نوجوانوں کا طبقہ بے دینی کے راستے پہ چل رہا، خواہشات کو پورا کرنے کے راستے پہ چل رہا، فیشن کو پورا کرنے کے راستے پہ چل رہا، اپنی مرضیات کو پورا کرنے کے راستے پہ چل رہا۔ کبھی ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر یہ نہیں غور کرتے کہ اللہ نے جو ایمان دیا ہے اور اللہ نے جو اسلام دیا ہے وہ کتنا قیمتی اسلام ہے۔ میں کتنا اسلام پہ چل رہا ہوں، میں کتنا دین پہ چل رہا ہوں، میں کتنا شریعت پر عمل کر رہا ہوں، میں کتنا نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں، میرے دل میں کتنی سنتوں کی محبت ہے، میں اپنے بچوں کو کتنا سنتوں پہ عمل کرانے کی فکر کرتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو کتنا سنتوں پہ عمل کرانے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہوں۔ یہ ہم کو جائزہ لینا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ میری زندگی میں دین آ جائے، میرے گھرانوں کی زندگی میں دین آ جائے، میرے بچوں کی زندگی میں دین آ جائے، میرے معاشرے کے اندر دین آ جائے، اور میں لاپرواہی سے بچنے والا بنوں۔ اب دین آئے گا کیسے؟ آپ روزانہ یہ خبریں سن رہے کہ بھائی ارتداد پھیلتے جا رہا، مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگتے جا رہی ہے۔ اب غیروں کے ساتھ بھاگنے کے بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن بعض وجوہات وہ بھی ہے کہ جس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ وہ ہم ختم کرنے کی وجوہات یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سیدھا سادہ نکاح کرنے والا بنائیں، ہم اپنے سماج میں نوجوان ہیں وہ آگے بڑھے اور اس بات کا عہد و تہیہ کرے، اور نوجوانوں کے جو ذمہ دار سرپرست ماں باپ ہوتے ہیں وہ ارادہ کرے کہ ہم شادیوں کو آسان کریں گے، چونکہ
لکھنے والوں نے، ماہرین نے بتایا ہے کہ جو بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے ان میں بہت ساری خرابیوں کی وجہ سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو معاشرے میں مہنگی شادیاں ہوتی ہے اور غریب ماں باپ کے پاس اپنی بچیوں کی شادیاں کرنے کی سکت نہیں ہوتی، تو ان کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کے لیے جلدی تیار ہو جاتی ہے تاکہ وہ اپنی خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کر لے۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا سماج درست ہو، ہمارا معاشرہ درست ہو، تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں اپنی شادیوں کو بھی آسان بنانا ہوگا تاکہ ہم ارتداد کے اوپر روک لگانے والے بنیں، تاکہ ہمارے اندر اگر دین کی فکر ہونگی اور ہمارے اندر دین کی اہمیت و جذبہ ہوگا، ہمارے اندر یہ احساس ہے کہ ہم مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ نہ بھاگے، تو اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے ہم اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق کرنے والے بنے، بغیر لین دین کے کرنے والے بنے، بغیر جوڑے کی رقم کے کرنے والے بنے، ہم مسلمان مرد بن کر شادی کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری ان قربانیوں کے نتیجے میں اور دین پہ سچے دل کے ساتھ چلنے کے نتیجے میں وہ ارتداد کی راہوں کو روکے گا اللہ تبارک و تعالی، آسانی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے پیدا کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ ہم سنتے ہیں کہ ابھی تین ہفتے پہلے بلکہ 10 دن پہلے ایک منحوس بدبخت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی مراٹھی زبان میں، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ مسلمان اس طرح کے جب واقعات ظاہر ہوتے ہیں، توہین کے واقعات دنیا میں کہیں پر بھی ہو، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان ہمیں خاموش بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، بالکل صحیح ہے، لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایسے واقعات کی مذمت کے الفاظ کے ذریعے کر دینا کافی ہو جائے گا؟ ایسے واقعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کیا ریالیاں نکالنا کافی ہو جائے گا؟ یا پھر ایسے واقعات کے پس منظر میں، ان واقعات کے ظاہر ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ میں نبی کا سچا غلام بن کر دکھاؤں، میں نبی کا سچا وفادار بن کر دکھاؤں، میرا ظاہر دیکھ کر لوگ یہ بولے کہ واقعی یہ نبی کے غلام ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ نبی کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ ہم لوگوں کا عجیب و غریب حال ہو گیا، ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے، اگر گستاخی کا واقعہ پیش آتا ہے مذمت کرتے ہیں، احتجاجی ویڈیوز جاری کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ فارورڈ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر لیا۔ ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہمارا حق یہ ہے ہم اپنے ظاہر سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے پوری دنیا والوں کو بتائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے محسن تھے، ساری انسانیت کے خیرخواہ تھے۔ آپ کی تعلیمات کیا تھی، آپ کی تعلیمات پہ کیسے عمل کیا جاتا ہے اور آپ کی سنتوں کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے، ان واقعات کے پس منظر میں ہم کو بتانا ذمہ داری ہماری بنتی ہے، لیکن ہماری اس طرف بھی توجہ نہیں ہوتی، بس ایسے ہی زندگی چل رہی ہے، واقعات سن رہے اور نظر انداز کر رہے۔ آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا تھا، ہمارے معاشرے میں اس وقت نشہ بڑھتے جا رہا، نوجوان بھی نشے کے عادی ہو رہے، چھوٹے چھوٹے بچے نشے کے عادی ہو رہے، راتوں میں جو راتوں کو وقت گزارنے والے ہیں ان میں سے سروے رپورٹ یہ ہے آدھے سے زیادہ بچے جو راتوں کو گھروں سے باہر رہتے ہیں وہ نشہ لینے والے ہوتے ہیں، جو تنہائیوں میں، کونوں میں، پارکوں کے اندر، گلیوں کے کناروں میں جا کر راتوں کو گزارتے ہیں 2-2 بجے تک، ان میں سے آدھے سے زیادہ بچے نشے لینے کے عادی ہے۔ وہ نشہ مختلف شکلوں میں لے رہے ہیں، نشہ انجیکشن کے ذریعے لے رہے، نشہ سگریٹ کے ذریعے لے رہے، نشہ پانوں کے ذریعے لے رہے، مختلف شکلوں میں نشے کو استعمال کرنے والے بن رہے۔ تو ہماری کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاشرے کو پاک بنانے کا مکلف بنایا ہے تو میں اس کے خلاف مہم چلانے والا بنوں اور دیکھوں کہ میرے دوستوں میں، میرے ساتھیوں میں، میرے اٹھنے بیٹھنے والوں میں کہیں کوئی اس لت کے اندر، اس بیماری کے اندر، اس خرابی کے اندر مبتلا تو نہیں ہے، تو میں کیسے اس کو دور کرنے والا بنوں گا، کیسے اس کے خلاف مہم چلانے والا بنوں گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے فسادات ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے نشے کا عادی ہونا۔ ایک جرمن ڈاکٹر نے یہ کہا تھا اگر تم مجھ کو اس بات کی ضمانت دے دو کہ تم نشے پہ پابندی لگا دو گے تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ دنیا سے آدھے دواخانے اور آدھے جیل بند ہو جائیں گے، جیل بھی بند ہو جائیں گے آدھے، اور آدھے دواخانے بھی بند ہو جائیں گے، اس وجہ سے کہ جیل میں جاتا ہے نشے میں قتل کر کے جیل میں جاتا ہے، اور دواخانوں کو جاتا ہے اپنے پھیپڑوں کو، اپنے گردوں کو، اپنے جسم کے اعضاء کو شراب اور نشے میں لے کر خراب کر کے وہ دواخانوں کو جانے والا بنتا ہے۔ تو آج ہماری بستیوں میں، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں یہ خرابی آ رہی ہے، ان خرابیوں کو دور کرنے والے بنے۔ جمعہ کا موقع ہے جس میں مختلف موضوعات پر ہمارے سامنے دین کی رہنمائی کی جاتی ہے، لیکن ہماری بے دینی، ہماری کوتاہی، ہماری سستی، دین کے بارے میں ہماری لاپرواہی یہ ہے ہم جمعے کو جلدی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر جمعے کو جلدی آنے کے بارے میں کہا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو
بوجھ ڈالا جا رہا، ہم کو پریشان کیا جا رہا، گویا کہ دین سے رغبت نہیں ہے۔ آپ دین کب سنیں گے؟ آپ خود جائزہ لیجئے، ہم جلسوں کو نہیں جاتے، ہم علماء کے بیانات کو نہیں سنتے، ہم دینداروں کے پاس نہیں بیٹھتے، اللہ والوں کی صحبتوں میں نہیں بیٹھتے، اگر ہم جمعے کو بھی نہیں آئیں گے اور جمعے کا آدھا گھنٹے کا بیان بھی نہیں سنیں گے تو دین کب سنیں گے؟ اب دین کب سن رہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا کہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جس کو چاہے اس کو سننے والے بن رہے، اور یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ وہ اپنا ہے، پرایا ہے، دین سے جوڑنے والا ہے یا دین سے کاٹنے والا ہے، دین کی محبتیں پیدا کرنے والا ہے یا دین کی محبتوں کو نکالنے والا ہے، صحابہ کی عظمتوں کو بٹھانے والا ہے یا صحابہ کی عظمتوں کو نکالنے والا ہے، اولیاء اللہ سے قریب کرنے والا ہے یا اولیاء اللہ سے دور کرنے والا ہے۔ کچھ نہیں، لوگ یہ سمجھ رہے کہ زمانہ ترقی کر لیا ہے، اب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے جس کو چاہے سرچ کریں گے، سنیں گے، تو یاد رکھیے نتیجہ یہ ہوگا وہ تباہی کے دلدل میں جا کر گریں گے، وہ بے دینی کے دلدل میں جا کر گریں گے۔ اس وجہ سے کہ دین سیکھے نا، اور دین کو حاصل کرنے کا جو شریعت کا شروع سے طریقہ آیا ہوا ہے اس طریقے کو اختیار کرنے والے بنے۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے اللہ نے سورہ لقمان کو نازل فرمایا ہے، ان کا بڑا عجیب و غریب قول ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹا، علماء کی نشستوں میں، علماء کی صحبت میں رہا کرو، ان سے دین کو سیکھا کرو، اس وجہ سے کہ علماء کی صحبت میں رہ کر دین سیکھنے سے دل ایسے زندہ ہوتا ہے، دل کے اندر ایسا علم کا نور آتا ہے جیسے بارش کی ذریعے مردہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، بارش ہونے کی وجہ سے بنجر زمین پہ گھاس پھوس اگاتی ہے اور جھاڑ پھوٹ نکل آتے ہیں، اسی طرح علماء کی صحبت میں رہنے سے اور دین سیکھنے کے نتیجے میں دل کے اندر علم آتا ہے اور نورانیت آتی ہے۔ آج ہمارے پاس یہ چیز ختم ہو گئی، تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس زمانے میں اگر آپ کو فتنوں سے بچنا ہے اور اپنے دین کو صراط مستقیم پہ چلانا ہے اور یہ عزم کرنا ہے کہ مجھے مرتے دم تک صراط مستقیم پر سیدھے راستے پہ چلنا ہے، تو ہمارے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے اہل علم سے ہمارا تعلق ہو، اور اس کے لیے ہماری یہ بھی ضرورت ہے ہم اس جمعہ کے نظام کو صحیح معنی میں قابو میں لانے والے بنے۔ یہ میں اپنی غرض کے لیے نہیں بولتا، یا کوئی عالم اپنے غرض کے لیے نہیں بولتا کہ بھائی جمعہ کے دن جلدی آ جاؤ، 1 بجے سے 1:25 تک یا 1:30 بجے تک بیان سن لو، یہ اپنی غرض کے واسطے کوئی نہیں بولتا، یہ تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سے ایک موضوعات پر بیانات کو سنیں گے، دین کی بنیادی باتیں معلوم ہوں گی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ فتنے کیسے چل رہے ہیں، حالات کیسے ہیں، دین پہ کیسے عمل کیا جائے گا، قرآن کی تعلیم کیا ہے، سنت کی تعلیم کیا ہے، تو ان ساری چیزوں پہ ہم عمل کرنے والے بنیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی۔ یہ ذمہ داریاں ہیں جو نوجوانوں کو بھی ادا کرنا ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں جو مرد حضرات کو بھی ادا کرنا ہے کہ ہم اپنے دین پہ عمل کرنے والے بنے، اپنی شریعت کو زندہ کرنے والے بنے، تاکہ ہم صحیح معنی میں دین پہ چلنے والے بنے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔